جو بندہ بھی توحید کے اوپر اپنا مضبوط عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس توحید کی بنیاد پر نجات عطا فرمائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے نجات کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر نجات نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ بلکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ ان زنا و انسانی کا، اگر وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ اس نے پھر کہا صحابی نے کہ اگر وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ جنت میں جائے گا۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تمہاری ناک خاک آلود ہو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ تو جس بندے کا عقیدہ توحید کے اوپر صحیح ہے، توحید کو مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو یہ بندہ ضرور جنت میں جائے گا۔ انما المشرکون نجس، مشرک جو ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، وہ ناپاک ہوتے ہیں، اور مشرکین کے اوپر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے جنت حرام کر دی۔ مشرک کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ شرک جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کے لیے زہر ہے۔ اگر ہمارے پاس توحید ہے تو توحید کو ہم مضبوطی سے اگر پکڑ لیں تو قیامت کے دن ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے پاس 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے۔ ان 99 دفتر جو اس کے گناہوں کے اس کے پاس ہوں گے، ان دفتروں کو جب اس کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ یہ ٹھیک لکھے ہوئے ہیں، لکھنے والوں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا کہ نہیں یا اللہ، یہ سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ میں نے کیے ہیں گناہ جو میرے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا، آج کے دن تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ تو ایک کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا تو وہ بندہ دیکھ کر کہے گا کہ یا اللہ، اتنے بڑے دفتر ہیں گناہوں کے، ان کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی نیکی کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ لے کیا ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی پرچی کو، چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو جب نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو وہ جھک جائے گا، اور جو گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے وہ ہوا میں لہرانے لگیں گے۔ تو اس کے متعلق یہ اعلان ہوگا کہ یہ جنتی ہے۔ تو اس کاغذ کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ اس کاغذ کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوگا جو اس نے اپنی زندگی میں پڑھا ہوگا، اس کی جو توحید ہے، جو اس کا ایمان ہے، یہ اس کے پاس ہوگا، یہی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کی ایمان کے علاوہ، توحید کے علاوہ کوئی نیکی نہیں تھی، سارے گناہ ہی گناہ تھے اور بڑے بڑے دفتر اس کے بھرے ہوئے تھے، لیکن توحید اس کے پاس تھی۔ اس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا۔ اخلاص کے ساتھ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ سیدھا عرش پر پہنچتا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اس توحید کو ماننا چاہیے، توحید خالص ہونی چاہیے، اس میں ذرا برابر بھی ملاوٹ اللہ کو گوارا نہیں ہے، اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں ان کا کلمے کا سب سے پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور جتنے بھی انبیاء اپنی قوموں کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا ہے اس کلمے کے اوپر، وہ الا اللہ میں اختلاف نہیں ہے، لا الہ میں اختلاف تھا۔ مشرکین مکہ الا اللہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں۔ تو اختلاف اصل میں لا الہ میں تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ میں اختلاف نہیں تھا۔ الا اللہ کو سارے مشرک مانتے تھے، تو اللہ کو تو سارے مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کو اور تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر خود جواب دیتے ہیں کہ یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ مانتے تھے اللہ کو،
لیکن الا اللہ میں اختلاف تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آج اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، خالق ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں تو پھر ہم بھی مشرک بن جائیں گے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ہم بھی مشرک ہو جائیں گے اور وہ بھی مشرک تھے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اللہ اکیلا ہے، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی چیز میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک